اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، مر رہا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک بالعموم یہ بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ جو ہماری مذہبی لوگ ہیں وہ انہوں نے مذہب کو ایک خاص اس میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، حصار میں۔ یعنی ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس مہنگائی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا اس مہنگائی کا حل اسلام کے پاس کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس مسجد میں جاتا ہے وہ مسلکوں کے دھندے سنتا ہے، وہ نور و بشر کے دھندے سنتا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان جناب مشاجرات کے معاملات سنتا ہے، وہ حنفی اور شافعی مالکی اور وہ شیعہ اور سنی دیوبندی اہل حدیث وہ تو یہ چیزیں سنتا ہے۔ چونکہ اپروچ ہمارے ہاں جو دین کو سمجھنے کی ہے وہ بڑی ناقص اور سطحی ہو چکی ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آج مہنگائی کا حل قرآن مجید نے کیا دیا ہے۔ قرآن مجید کے جب ہم دیکھتے ہیں تو مہنگائی کو قرآن مجید 3 انداز میں ڈسکس کرتا ہے۔ معاشی معاملہ جو معیشت ہے، مسئلہ معاش کو قرآن مجید 3 انداز سے ڈسکس کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ صراحت سے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو بنیادی حقوق دے کر انسان کو بھیجی۔ یعنی اس جو بنیادی حقوق اللہ نے دیے ہیں اس میں انسان کا حتیٰ کہ انسان ہونا ہی کافی، مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جو بنیادی حقوق ایک انسان کو حاصل ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایک رہائش ہے، دوسری کپڑا ہے جس سے وہ سطر کو ڈھانپ سکے، تیسرا کھانا پینا ہے۔ اور جب آپ اس حدیث کی توضیح میں جائیں اور دیگر کچھ حدیث ملائیں تو پھر اس میں علاج بھی آ جاتا ہے اور تعلیم اور تربیت بھی آ جاتی ہے۔ یہ بنیادی 4-5 چیزیں ہیں جو ہر انسان کا بطور انسان اور ہر مسلمان کا بطور مسلمان اور ہر شہری کا بطور پاکستانی بنیادی حق ہے۔ آئین، قرآن و سنت بالکل ایک پیج پہ ہیں اس معاملے میں۔ لیکن پھر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ جب ایسا نہیں ہوگا تو ہم قرآن مجید کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ پہلا مسئلہ سامعین کرام جو قرآن نے اس کا حل دیا، قرآن مہنگائی کے مسئلے کا حل یہ دیتا ہے، قرآن معاشی جد و جہد پر اکساتا ہے آپ کو۔ قرآن کہتا ہے کہ ایکٹیو ہو، کوشش کرو، ایک ہے دوسرا سورس تلاش کرو، 2 ہیں تیسرا سورس تلاش کرو، جو سورس ہے اس میں اپنے آپ کو انرچ کرو، اپنی سکل کو پالش کرو اور اپنی آمدن کو بڑھاؤ۔ حضور قرآن مجید میں فرمایا سورہ جمعہ میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ چکو، یہ نماز جمعہ سے متعلق اور ہر نماز سے متعلق اور سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب نماز اعلیٰ ترین عبادت اور اطاعت ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فوراً پس تم اب اس کے بعد منتشر ہو جاؤ زمین پر، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق کی جد و جہد کرو۔ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے آل صحابہ میں، ایک شخص نماز پڑھ کے بیٹھا رہتا تھا مسجد میں، تو حضرت فاروق اعظم نے ڈانٹ کے اس کو مسجد سے نکالا اور فرمایا جاؤ جد و جہد کیوں نہیں کرتے، بیوی بچوں کے لیے معاش کماؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ چکے ہو، ختم ہو گیا، اب کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں قرآن مجید نے بتائی وہ یہ ہے کہ رزق تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ پھر جو آتا ہے، ایک بندہ کوشش کر رہا ہے، ہمارے مزدور بھائی سارے لوگ فیکٹری میں ملازمین ہیں، ملازمین طبقہ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش میں پھر رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ کر ہی نہیں پا رہے، کوشش کے باوجود روٹی نہیں پوری ہو رہی، پوری سٹرگل کے باوجود بچوں کی فیسیں نہیں دی جا رہی، بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا، یہ تمام جو بنیادی ضروریات ہیں، گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا۔ اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ اس کا بھی قرآن مجید نے حل دیا، اور قرآن مجید نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے جب تم کو زمین میں تمکنت اور تصرف دیا اور رہنے کی جگہ دی تو ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت پیدا کرتی ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی ہم نے تم کو ایسے ہی نہیں دنیا پہ زمین پہ بھیج دیا کہ جاؤ بے یار و مددگار، نہیں، پورا ایک نظم، ڈسپلن اور بنیادی انسانی ضروریات اور بنیادی انسانی معیشت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے بھیجا ہے، اس کا اہتمام اور انصرام کر کے بھیجا ہے۔ وہ بارش کے ذریعے ہو، وہ زمین اگلے گی، وہ معدنیات کے ذریعے ہو، وہ پانیوں اور سمندروں کے ذریعے ہو، ہر شے، ہواؤں درختوں کے ذریعے ہو، نباتات، حیوانات،
جمادات، یہ سب کچھ مل جل کے یہ اللہ تعالیٰ کے اہتمامات ہیں جس کو انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے نظم میں لانا ہے اور استعمال کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور حکم ہے، اور یہ ارشاد اور واضح ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین میں تصرف دیا ہوا ہے، ہم نے تم کو زمین میں تصرف دیا، تمکن دیا، اور ساتھ اسباب معیشت پیدا کر دیے۔ اب اللہ نے تو اسباب معیشت پیدا فرما دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب معیشت پیدا کر دیے، تو پھر کمی کیوں ہے؟ لوگوں کو روٹی کیوں نہیں مل رہی؟ لوگوں کو پانی کیوں نہیں مل رہا صاف؟ لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں مل رہی؟ تربیت کیوں نہیں مل رہی؟ یہاں ہے سمجھنے کا نقطہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے، اب آپ کے گھر میں ایک چیز پڑی ہے یا آپ کو ایک حق ہے جو اللہ نے دے دیا ہے، آپ ماں باپ ہیں تو بطور ماں باپ ایک حق دیے، بطور اولاد ہیں تو اولاد ایک حق دیے، آپ ہمسائے ہیں تو بطور ہمسائے ایک حق ہے۔ ہر حیثیت میں آپ کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے۔ اگر کوئی آپ کا حق نہیں دے گا تو ظاہر ہے پھر آپ کو اسلام رائٹ دیتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنا حق لیں، چھین کے لیں۔ اسی طرح اسباب معیشت اللہ نے پیدا کر لی۔ اگر انصاف کے ساتھ یہ اسباب معیشت تقسیم ہوتے رہیں تو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہے؟ جب آپ کا گھر میں کوئی آ کے چوری کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں گے؟ یہ ڈیفینسو اور دفاع میں آ کے چور کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ کاٹیں گے اور اسے کہیں گے کہ میری چیز مجھے واپس دو، یہ کام کریں گے۔ لیکن پاکستانی قوم یہ کام نہیں کر رہی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس آیت کو یاد کیجئے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، میں نے زمین پر تمہیں بھیجا تو میں نے اسباب معیشت پیدا کر دی ہیں۔ اب وہ اسباب معیشت اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو آپ اٹھیں اور اس چور کا ہاتھ پکڑیں، جس طرح گھر سے کوئی اور شے لے جائے تو آپ پکڑ لیتے ہیں، بھائی میری شے لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسباب معیشت چوری ہو رہی ہیں، ہمارے سیاستدان چوری کر رہے ہیں، پوری کی پوری یہ جو نظام ہے وہ چوری کر رہا ہے، ہر طبقہ چوری کر رہا ہے، اشرافیہ چوری کر رہا ہے۔ تو جب یہ چوری ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خاموش بیٹھیں گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر سے کوئی شے کوئی اٹھا کے لے جائے جو آپ کا حق ہو تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، کوئی اور حل نہیں ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان سے ٹکرانا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، اور انہیں کہنا ہے میرے اللہ نے مجھے یہ حق دے کے بھیجا، میں تمہیں کیوں لینے دوں؟ یہی مسئلہ یہاں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دے دی ہیں، لیکن کچھ لوگ قابض ہیں، آپ نے وہ قبضہ چھڑانا ہے۔ آپ ایک پلاٹ لیں، آپ کہتے ہیں میرا حق ہے، بھائی میں نے پیمنٹ دے کے پلاٹ لی ہے، اور کوئی قبضہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے قبضہ چھڑوانا ہے، آپ پوری کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے وسائل پر جو قبضہ ہو گیا وہ آپ نے کب چھڑوانا ہے؟ وہ تب چھوٹے گا جب آپ اس نظام کے خلاف نکلیں گے۔ جب تک یہ قوم، اب دیکھیے نا کب کی بات ہے، 2014 کی، 12 کی، 14 میں ہوا تھا ایک دھرنا، دوسرا کب ہوا تھا؟ دونوں 14 میں ہوئے تھے، نہیں 13-14 میں۔ اب دیکھیں حضور شیخ الاسلام مطلب پکارتے رہے پوری قوم کو، ایک ایک بات۔ اس وقت جو قوم کفن لہراتی تھی نا، اور لہرائے ہوئے کفن کا مذاق بناتی تھی اور میمز بناتی تھی، اللہ معاف کرے، آج ہر چوتھے دن فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں 50 لوگوں نے وہ اسی وجہ سے کہ اس وقت نہیں نکلے تھے وہ کفن پہنا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو ہر روز مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ ایک دفعہ سڑکوں پہ نکلیں، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے نا، کتنے مر جائیں گے، پہلے بھی تو مر رہے ہیں، کون سا جی رہے ہیں؟ تو لہٰذا مقصد یہ ہے، پرامن طریقے سے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا حق خود لینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود ریئلائز کروانا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ روزانہ خودکشی کر رہے ہیں، عزتیں بیچ رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، لیکن بغاوت پر آمادہ نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے بھی اصول ہے قرآن کا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم خود اپنے حالات بدلنے کے لیے اللہ فرماتا ہے نہیں نکلتی، میں اس کے حالات نہیں بدلتا۔ اب پاکستانیوں کے لیے تو اللہ قانون بدلنے سے رہا، قانون تو قرآن مجید میں آ گئے۔ تو جب تک یہ قوم نہیں اٹھے گی اس وقت تک کبھی بھی حصہ جو اس کا اللہ نے دیا ہے نہیں ملے گا۔ اور اب آخری حصہ مہنگائی کے حوالے سے، آخری حصہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، اور پھر آگے قرآن مجید بھی آ رہا ہے، سورہ قصص کے حوالے سے میں نے ایک بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے، اللہ نے اس کا رزق دیا ہے، اس کو چاہیے کہ رزق تلاش کرے۔ اور اگر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو تم کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستے، بلکہ تم کوشش کرو گے تو وہ برسیں گے، اور کوشش کرو گے تو ہاتھ میں آئے گا۔ اور قرآن مجید نے جو میں نے حق کی بات کی نا، اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے وہ تمہارا حق معیشت اتارا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو وہ حق معیشت اترا ہوا نہیں لیتا وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
قرآن مجید کہتا ہے تو اس دولت سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر بھی طلب کر، اور وہ حصہ جو دنیا میں اللہ نے تیرے لیے رکھا ہے وہ بھی طلب کر، اس کو تو کیوں چھوڑتا ہے، وہ تو اللہ نے دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 77، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا نصیب ہے خبردار اس پر دوسرے کو قابض نہ ہونے دے، اپنا حصہ لے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دینی ہے۔ جد و جہد آپ نے کرنی ہے، ہم نے کرنی ہے، بطور معاشرہ کرنی ہے، بطور سوسائٹی کرنی ہے، بطور قوم کرنی ہے۔ اٹھیں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے آپ دیکھیں معاملات بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم چونکہ بنیادی طور پہ مفاد پرست قوم ہیں، اور ہمارے ہاں جس قوم کے لوگ لٹیروں اور ظالموں کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں، اور یہ جو اس کا تعلق والا اور اس کی پارٹی کا لٹیرا ہو وہ تو ٹھیک ہے، دوسری پارٹی کا لٹیرا غلط ہے، تو ایسی قوم پھر عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، اور ہم بطور قوم عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ یہ تصور ہے مہنگائی کے خلاف، اور یہ قرآنی فلسفہ ہے مہنگائی کے خلاف، اس کو سمجھیے۔